آج کل کے میں نے کالجز میں گیا، بچے بھی آنا نہیں پسند کرتے کالجز میں نے دیکھا اس کی بہت بڑی وجہ کئی ٹیچر ہیں جو اس طرح ڈیلیور نہیں کرتے، لیکن جو ٹیچر کلاس میں ڈیلیور کرتے ہیں ان کی کلاس میں بچے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بچے آتے ہیں. دیکھیں میں ننکانہ کالج میں شاہکوٹ کالج میں جب میری پوسٹنگ ہوئی لیکچرر، پھر اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی کرنے کے فوراً بعد ہی میری پوسٹنگ ایز اے پرنسپل شرکپور کالج میں ہو گئی. اب شرکپور کالج کی بھی اس وقت اپنی بلڈنگ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھیجتا ہی ان جگہوں پہ تھا جہاں پہ میری ضرورت ہوتی تھی، جہاں پہ چیلنج اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، ہارڈ ایریاز میں. اور میں خوش ہوتی تھی. مجھے یہ نہیں، آپ یقین نہیں کر سکتے اس بات کا کہ شرکپور کالج میں بھی اپنی بلڈنگ نہیں تھی، واش رومز بھی نہیں تھے. سامنے گھر میں ہم نے واش روم مینج کیا ہوا تھا. وہاں پہ ہم جاتے تھے، ٹیچرز بھی، ہاں ٹیچرز بھی اور سٹاف بھی، کیونکہ ان کا بھی وہ جو ساتھ سکول تھا نا اس کی بلڈنگ میں کالج شروع کیا تھا. جب تک میں وہاں پہ رہی ساتھ بلڈنگ بن رہی تھی، وہ کالج کی بلڈنگ شروع ہو گئی تھی لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. تو میری پھر پوسٹنگ مجھے ہٹا دیا گیا، بلکہ کیونکہ میں نے کچھ غلط باتیں اپنے ڈائریکٹر کی نہیں مانی تو اس کی وجہ سے مجھے ہٹا دیا گیا وہاں سے. لیکن جب بلڈنگ بن رہی تھی تو میں خود ٹھیکیدار کے پاس جا کے اسے چیک کرتی تھی. اور میری ٹیچر جو تھی وہاں پہ بہت اچھی تھی، جو وائس پرنسپل تھی، وہ شی واز کوائٹ آنیسٹ جسٹ لائک می. تو ہم دونوں جاتے تھے اور اس کو وہ ریت جو ڈالتا تھا تو اس نے ڈالی. ایک دن میں ہم گئے تو اس نے ریت اور وہ سیمنٹ ڈالا. کہتے ہیں جی اسی 2-8 دا بنایا ہوا ہے، 4-8 دا بنایا ہوا ہے. میں کہا اچھا 4-8 دا بنایا تھا. چیک وہ نیری ریت تھی. میں نے اپنی ٹیچر کا میں نے کہا مس، یہ ساتھ ہمارے بندہ، میں نے کہا مس 4-8 دا ذرا اسی بنا کے دیکھنے ہیں نا. خود جو ہے وہ ہم نے وہ ڈالا، اس میں 4 بھر کے ہاتھ سیمنٹ کے ڈالے اور 8 ریت کے ڈالے. اس میں تو اتنا وہ تھا، گرپ تھی، اور جو اس نے بنایا ہوا تھا اس وہ نیری ریت تھی. تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ بھی 4-8 کا ہی ہے نا، تو تم کہہ رہے ہو 4-8 کا بنایا ہے. میں نے کہا تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، کتنے پیسے کما لو گے. صرف جو ہے ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم خوف خدا بھول چکے ہیں. ٹھیکیدار کی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، لیکن انہوں نے یہ جو ٹھیکہ لیا ہے انہوں نے ایسے نہیں لیا. انہوں نے اس میں سے بھی شیئر دینا ہے، پھر جب اپنے چیک کلیئر کرنے ہیں. جیسے آپ نے کوالٹی کی ہے، اس طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی کوالٹی چیک کرنے آنا ہے، ان کو بھی خدمت کرنی ہے. پھر وہاں کے ایم این اے ایم پی ایس کی بھی خدمت کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ساری خدمتوں کے بعد یہی مسالہ بچتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ماشاءاللہ وہاں کے ایم پی اے جو تھے ان سے تو خدا کی پناہ. جی اسی قسم کا مسالہ بچتا ہے جو کہ وہ لگا رہا ہو کہ اس نے خود بھی کمانا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہی چیزیں بس میری انہی حرکتوں کی وجہ سے پھر مجھے ہٹا دیا انہوں نے کہا بی بی تے جڑی ہے سانو کام نہیں کرن دیندی، اے تے ساڈے وارث نہیں ہے گی. اچھا اس کے بعد پھر آپ ننکانہ کالج میں پھر ننکانہ کالج بھی تھا، وہ بھی بڑا ہارڈ اور ٹف اسٹیشن ہے. اچھا آپ پرنسپل بنی تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ سینئر ٹیچر بھی ہوں گی، جونیئر ٹیچر بھی ہوں گے. ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ جو نئی نسل آ رہی ہے بطور ٹیچر، یہ کیسی آ رہی ہے؟ بس میں کہوں گی کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ نئی نسل کو ان کے حالات کے مطابق اب پڑھائیں، کیونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے. ہم نے جو تھا وہ کتاب کا دور دیکھا ہے، اب موبائل کا زمانہ ہے. اب جو ہے میں جب پرنسپل تھی ننکانہ کالج میں تو میں تو کتاب کا ہاں دیکھیں، چاہے موبائل آ گیا، یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن آپ جب کتاب پڑھتے تھے تو اس میں کتاب ہی وہی سبجیکٹ ہوتا تھا. موبائل میں تو کھولا ہوا ہے تو دنیا جہان کی چیزیں ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک زمانہ وہ بھی تھا جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی نا موبائل کی. اب آپ نے بات کی ہے تو پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو پنجاب یونیورسٹی میں وہ تھی اسسٹنٹ اسٹوڈنٹ تھی. تو ہم موبائل کی اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہیں تھا، بچے موبائل یوز نہیں کر سکتے تھے. پی ٹی سی ایل پہ ان کے گھر سے فون آتے تھے. لیکن پھر جو ہے انہوں نے وہ وائس چانسلر کو ریکویسٹ کی تو موبائل جب الاؤ کیا گیا تو ہم نے دیکھا کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے موبائل لے کے، اور پڑھائی سے بالکل جو ہے وہ فارغ. موبائل کلچر نے پڑھائی سے فارغ کر دیا بچوں کو. آج کل ایک اس سے بھی آگے چلے گئے. اب آپ یونیورسٹیز میں جائیں تو ٹک ٹاک بن رہی ہوتی ہے. ٹک ٹاک بن رہی موبائل لے ہوتی کے ہے. بالکل ایسے اب اسی موبائل کی جدید شکل آ گئی، عملی شکل آ گئی، ٹک ٹاکس وغیرہ ایسی. اور میں یہ کہوں گی کہ اٹس جسٹ ویسٹیج آف ٹائم. آپ یہ موبائل جو ہے یہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ ہیروئن سے بھی زیادہ بڑا نشہ ہے. میں خود بھی کبھی دیکھتے ہیں، اب وہ ہر چیز اب موبائل پہ لوگ بھیجتے ہیں تو وہ دیکھنے بیٹھے نا
تو بس وہ کھولیں تو گھنٹے 2 گھنٹے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کدھر گیا. کرتے رہتے کل ہو جاتا ہے, گھنٹہ 2 گھنٹہ تو کل ہو جاتا ہے. ویسے سمجھ آتی ہے 2 بج گئے, 2:30 4 بج گئے, 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. مطلب ہمیں ٹھیک ہے موبائل, لیکن یہ ہے کہ میں بچوں کو جو ننکانہ کالج میں جب تھی تو میں یہ نہیں کہتی ظاہر کالج میں تو بچوں کو الاؤ نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتی تھی کہ میڈیا کے ذریعے, کیونکہ میرا میڈیا سے تعلق رہا, تو میڈیا کے ذریعے جو ان کو جو ہے وہ پڑھایا جائے. میں انہیں یہ کہتی تھی بچوں آپ گھر میں اگر دیکھ سکتے ہو تو اچھی موویز دیکھا کرو. انہیں بتاتے تھے کلاسک موویز, انہیں بتاتے تھے انگلش موویز, بتاتے تھے کہ یہ دیکھا کرو جس سے تم آپ کی کوئی نالج بڑھتا ہے آپ کا. دیکھیں نا پرانی ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے, ایک مجھے یاد ہے میگائیور ایک لگتی تھی, میگائیور ایک انگلش فلم سیریز تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ چیلنج پڑتا تھا اس بندے کو, لیکن وہ اگر جہاں پہ اسے چیلنج ہوا ہے وہ اسی جگہ سے چیزوں کو استعمال کر کے, رسا, آری, داتری کو اس طرح سے چیزوں کو استعمال کر کے وہاں سے پھر نکلنے کی کوشش کرتا تھا اپنے وسائل کو یوز کر کے, اپنے وسائل کو یوز کر کے اس چیلنج سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا. ہر دفعہ اسے ایک نئے چیلنج میں دکھایا جاتا تھا, تو اس سے ہم نے بڑا سیکھا, بڑی لرننگ میری ہوئی اس سے. جی, اور اس سے مینٹلی آپ بڑا اسٹرانگ بنتے ہیں. بالکل, کہ اپنے وسائل کو رہ کر آپ بڑے بڑے چیلنجز کو کس طرح مقابلہ کر سکتے. بالکل, سب سے چیز میں نے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں بچے کبھی بھی اپنا کانفیڈنس نہ لوز کرو. کیسے بھی حالات ہوں, آپ کے سامنے کچھ بھی ہو جائے, آپ نے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو نہیں کرنا خراب. ذہنی طور پہ اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کریں. اگر آپ ذہنی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہیں تو یو کین نیور ٹریٹ دیٹ پرابلم. تو جو ننکانہ کالج تھا وہ بھی ایک بڑا ٹف اسٹیشن ہے. وہاں پہ اس کو بھیجا جاتا ہے جہاں پہ سزا دینی ہوتی ہے کسی کو کیونکہ وہاں پہ بھی 3-4 گروپس ہیں جو کالج کو چلنے نہیں دیتے ہیں. تو میرے ڈائریکٹر نے یہ سمجھا کہ جی میں ننکانہ کالج جا کے فلاپ ہو جاؤں گی, فیل ہو جاؤں گی بس, تو اس لیے میری وہاں پہ پوسٹنگ کی گئی 2013 دسمبر میں. وہاں پہ بڑے مسائل تھے. وہاں پہ اس میرے جانے سے پہلے بلڈنگ کی اندر سے ہی کچھ عناصر نے وہ توڑ پھوڑ کروائی ہوئی تھی. بی ایس سی بلاک تھا بنا, بی ایس سی بھی توڑ پھوڑ کرائی تھی. بی ایس سی کلاسز نہیں اسٹارٹ کرنے دیتے تھے. اندر کی ٹیچرز ہی تھیں جو پڑھانا نہیں چاہتے تھے ظاہر ہے. تو وہ بی ایس سی کلاسز وہاں پہ مسئلہ تھا. ہاں, پڑھانا پڑھنا تھا. وہ مجھے کہا ٹیچر نے, بلکہ انہوں نے کہا میڈم آپ خام خواہ کوشش کر رہی ہیں, انہوں نے اسٹوڈنٹس نے انہوں نے حالت ہی رہن دیو, انہوں نے اینا کرو. مجھے لٹرلی کہا ٹیچر نے, جس کو میں نے امپروو کرنے کی کوشش کی, اور بعد میں اسی ٹیچر مجھے آج تک پریشان کر رہی ہے وہ لوگ, کیونکہ ظاہر ہے ان کے تعلقات جو ہے یہ ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ, اور وہ جی حضوری کرتے ہیں جا کے, پیسے دیتے ہیں جا کے, تو پھر اپنے کام بھی کرواتے ہیں. لیکن بہرحال تھینک گاڈ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی مجھے. میں نے وہاں پہ 14 میں ہی, ابھی دسمبر 13 میں گئی اور 14 میں وہاں پہ میں نے بی ایس سی کلاسز سٹارٹ کروا دی. پنجاب یونیورسٹی افیلیشن نہیں کر رہی تھی, اور پورے ڈسٹرکٹ میں وہ پہلا کالج ہے لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی جہاں پہ بی ایس سی کلاسز سٹارٹ کروائی میں نے. اور اس سے پیرنٹس ایکسیپٹ کیا, اور پیرنٹس اتنے خوش ہوئے. انہوں نے کہا میڈم آپ آئی ہیں تو اس کالج کا کوئی کام ہوا ہے, ورنہ اس کالج میں تو دھول اڑتی تھی, لڑائیاں جھگڑے ہی ہوتے تھے اس کالج میں. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ان کے اور بھی بڑے مسائل تھے. ان کے پانی وہاں پہ نہیں تھا, ٹیوب ویل جو ہے خراب, ہاسٹل خالی پڑا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے, بچیوں کو وارڈن نکال دیتی تھی. اچھا یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ کام کے لیے تو ڈی پی آئی رکھے ہوتے ہیں, اتنے بھاری بھرکم ہمارے پاس سیکٹری, ڈپٹی سیکٹری, یہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اگر آپ جیسے لوگ ہی, آپ جیسے کمیٹڈ ڈیووٹڈ لوگ جا کے یہ کام کرتے ہیں تو اور پڑھاتے بھی ہیں. جی بالکل. یہ سارا سٹرکچر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پرنسپل بنایا ہے تو آپ اب کریں کام, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں آپ کو پرابلم ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وہ ساتھ جو ہے وہ بس آفیشلی ہوتا ہے. پریکٹیکلی جو ہے اگر ہم انہیں کہیں تو مسائل حل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ مسائل اتنے گھمبیر ہوتے. اب سازشوں کو ڈی پی آئی کیا حل کرے گا؟ دیکھیں نا, جو اندرونی سازشیں ہوتی ہیں ان کو بیچارہ ڈی پی آئی کیا حل کرے گا؟ اب سیکٹری کے پاس دوسرا بندہ جو ہے وہ جا کے جھوٹ بول دے گا کہ میں مظلوم ہوں.